بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج مورخہ 14 مئی بروز جمعرات ہم لوگ سورۃ الانفال کا سبق نمبر 8 جو ہے وہ پڑھیں گے، اور کل کے لیکچر میں ہم نے سورۃ الانفال کا سبق نمبر 8 جو تھا وہ سٹارٹ کیا تھا، شروع کیا تھا، اور اس کا ایک حصہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آج دوسرا اور آخری حصہ اس کا جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ کل کے لیکچر میں سورۃ الانفال کے سبق نمبر 8 کا جو پہلا حصہ ہم نے پڑھا تھا اس کو میں دہرا دیتا ہوں ایک دفعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ غزوہ بدر میں تقریباً 1000 کافر جو ہیں شریک ہوئے تھے، اور اس میں سے 70 کے قریب کافر جو ہیں وہ مارے گئے تھے، اور 70 کے قریب کافر جو تھے وہ قید کر لیے گئے تھے۔ اب 70 کے قریب جو کافر مارے گئے اور 70 کے قریب کافر جو قید کر لیے گئے یہ ہو گئے 140۔ اب 1000 میں سے 140 نکالیں تو 860 کافر جو تھے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو وہ شاید کفار کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ ہم لوگ بچ گئے ہیں، ہم بھاگ نکلے ہیں، تو ہم اپنی چلاکی اور مکاری سے یہاں سے بھاگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کافر یہ نہ سمجھے کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، کیونکہ انہم لا یعجزون، اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو پکڑنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو سارے کے سارے کافر مارے جا سکتے تھے، سارے کے سارے کافر قیدی ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جو بڑے بڑے سرکش ان کے ظالم لوگ تھے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے مخالف تھے، صرف ان کو قتل کروایا یا قیدی بنوایا، اور باقی لوگوں کو کچھ نہیں کہا گیا، بلکہ ان کو جانے دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتہ نازل ہوا۔ 1000 فرشتوں کی موجودگی میں کافروں کا بچ نکلنا یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خود جانے دیا۔ دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں کہا جائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک موقع اور دیا تاکہ یہ لوگ راہ راست پہ آ جائیں۔ فرمایا انہم لا یعجزون، وہ اپنی چالوں سے، اپنی مکاریوں سے، اپنی ہوشیاریوں سے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے۔ اس سے اگلی آیت کریمہ کے اندر فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِم۔ مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیاری رکھنے کا حکم دیا کہ ہر وقت جنگ ہو یا امن ہو، مسلمانوں کو ہر وقت اپنے آپ کو کافروں کے مقابلے میں مستعد رکھنا چاہیے، یعنی اپنی دفاعی جو پوزیشن ہے اسے مضبوط رکھنا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا فائدہ یہ ہے کہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہ، اس سے تمہارے دشمنوں پر، اللہ کے دشمنوں پر، اور اس کے علاوہ وہ منافقین جن کو تم نہیں جانتے ہیں تو وہ بھی تمہارے دشمن، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ تو ان تمام دشمنوں پر تمہارا رعب اور حیبت جو ہے وہ بیٹھی رہے گی۔ اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ تمہارے ان دشمنوں کو جانتا ہے۔ تو ہر وقت مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے، میں اکثر یہ کلاس میں بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے جو ملک کی فوج ہے، اگرچہ اس وقت ہماری باقاعدہ کسی ملک کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہو رہی، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے سالانہ بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ اپنی فوج پہ اور اس کی دفاعی جو ہے ضروریات پوری کرنے پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہم فضول خرچی نہیں کر رہے،
بلکہ ہم اللہ کا ایک حکم پورا کر رہے ہیں۔ اور اس زمانے کے اندر جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت تو مدینہ منورہ میں نئی نئی اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی، مسلمانوں کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ باقاعدہ اس انداز سے جیسے آج ہمارے ہاں بجٹ کا ایک حصہ اپنی فوج پہ خرچ کیا جاتا ہے، تو ایسا ہوتا ریاست کی طرف سے تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، ممکن نہیں تھا۔ تو اس وقت یہ ساری چیزیں یعنی مسلمانوں خاص طور پہ جو مجاہدین ہوتے تھے ان کی دفاعی ضروریات اور ان کی جنگی ضروریات وغیرہ پوری کرنا، یہ سارا سلسلہ جو تھا یہ مسلمانوں کے باہمی چندے سے چلتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کچھ تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو یہ وہ فَإِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور تمہارا ایک دھیلے کا بھی نقصان نہیں کیا جائے گا، ذرہ برابر نقصان نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس سے اگلی آیت کریمہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں، یعنی کافر جو ہیں وہ صلح کی طرف مائل ہوں، تو مسلمانوں کو بھی اجازت دی جا رہی ہے کہ تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سنتا اور جانتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام مار داڑ اور لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تو ایک مجبوری کے تحت تلوار اٹھانی پڑتی ہے جب کافروں کا ظلم حد سے بڑھ جائے، ورنہ اگر وہ لوگ امن چاہتے ہیں، صلح چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو حکم دے رہے ہیں کہ تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ۔ ہاں صلح کی طرف مائل ہو جاؤ، لیکن بھروسہ پھر بھی اللہ پر۔ کافروں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی فطرت کے اندر شرارت ہے، منافقت ہے، مکاری ہے، چلاکی ہے، ہوشیاری ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی جناحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے تم بھی ان کے ساتھ صلح کر لو، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سنتا اور جانتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، واو کا معنی ہوتا ہے اور ان کا معنی ہوتا ہے اگر یریدو چاہیں، کون؟ کافر، ان یخدعوکا، کہ وہ تم کو دھوکہ دیں، فریب دیں، یعنی صلح کے چکر میں تمہیں دھوکہ دینا چاہیں، تو اللہ فرما رہے فإن حسبک اللہ، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں کفایت کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صلح کرنی ہے تو وہ بھی کس کے بھروسے پہ؟ اللہ کے بھروسے پہ، کافروں کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، تو اللہ کے بھروسے پہ صلح کر لی۔ اب اگر وہ دھوکہ دینا چاہیں گے، فریب دینا چاہیں گے، تو فرمایا فإن حسبک اللہ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کفایت کرے گا۔ والذی، وہی تو ہے، ایدک بنصرہ، ایدک جس نے تقویت بخشی تم کو، بنصرہ اپنی مدد سے، وبالمؤمنین اور مسلمانوں کی جمعیت سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وہی اللہ تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی، یعنی پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت اور قوت عطا فرمائی۔ کہاں مسلمان مکہ مکرمہ میں کمزور اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ہمیں کوئی مار نہ دے، قتل نہ کر دے، اسی سورہ انفال میں بیان کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو طاقت اور قوت عطا فرمائی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی۔ وہ مدد مسلمانوں کے ذریعے سے بھی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی مدد سے بھی جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقویت بخشی۔ تو فرمایا جا رہا ہے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اگر یہ لوگ آپ سے دھوکہ کرنا چاہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں کفایت کرے گا، اور وہی اللہ جس نے پہلے بھی آپ کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے، مسلمانوں کی جماعت سے تقویت بخشی ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ واو کا معنی ہوتا ہے اور الف کا معنی ہوتا ہے الفت پیدا کر دی، بینا درمیان، قلوبہم، قلوب قلب کی جمع ہے، قلوبہم ان کے دلوں میں، اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ لو انفقت، اس کو میں معنی سمجھاتا ہوں، پہلے ترجمہ دیکھ لیجیے۔
لو کا معنی ہوتا ہے اگر، انفقتا تم خرچ کرتے، ما فی الارضی ما جو فی الارضی زمین میں ہے، یعنی دنیا بھر کی دولت بھی جمیعاً دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے، زمین کے سارے خزانے اس کام پہ خرچ کر دیتے۔ اللہ فرما رہے ما الفت بین قلوبہم، ما الفت الفت نہ پیدا کر سکتے، محبت پیدا نہ کر سکتے بین قلوبہم ان کے دلوں میں، ولکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے الف بینہم ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ عزیز زبردست حکیم حکمت والا ہے۔ اب سمجھیے اس آیت کا معنی، اس کے بعد بامحاورہ ترجمہ اس کا پڑھتے ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ماننے والے تھے صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں باہمی آپس میں ایک دوسرے کی الفت اور محبت پیدا کر دی۔ حالانکہ سارے کے سارے صحابہ کرام ایک علاقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، ایک قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، ایک خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، ایک ملک سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ کوئی کسی ملک کا رہنے والا، کوئی کسی شہر کا رہنے والا، کوئی کسی خاندان سے تعلق رکھنے والا، کوئی کسی علاقے اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا، لیکن جیسے ہی سارے کے سارے لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف ممالک کے لوگ، مختلف شہروں کے لوگ، مختلف خاندانوں کے لوگ، ان کے دلوں میں باہمی آپس میں ایک دوسرے کی ایسی محبت ڈال دی کہ جس کی مثال قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے اتنی محبت اور اتنی ہمدردی رکھتے تھے۔ حالانکہ میں ایک بات عرض کروں، یہ وہی لوگ تھے جو اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ عرب کی تاریخ آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عرب کے جو لوگ تھے یہ لڑائی جھگڑے کے بڑے دل دادا تھے۔ لڑائی جھگڑا ان کا جو ہے وہ بڑا پسندیدہ مشغلہ کہہ سکتے ہیں، سمجھا جاتا تھا، اور ان کی دشمنی مشہور تھی اور نسلوں تک چلا کرتی تھی۔ ایک ایک لڑائی 100 سال تک بھی چلی ہے، تاریخ کے اندر ملتا ہے 120 سال تک بھی چلی ہے۔ دشمنی نسل در نسل منتقل ہوتی تھی۔ اسلام آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامن رحمت سے وابستہ ہوئے تو یہ وہی لوگ تھے جو اس سے پہلے مختلف خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، اور خاندانوں کی آپس میں دشمنی بھی ہوا کرتی تھی۔ مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، قبائل کا آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا بھی چلتا رہتا تھا۔ مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، مختلف ممالک کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی تھی۔ لیکن جب یہ مختلف ممالک کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف قبائل کے لوگ، مختلف شہروں کے لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسی الفت پیدا کی، ایسی محبت پیدا کی، ایسی ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا کی، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جس کی مثال قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ کیسی محبت، کیسی الفت، کیسی ہمدردی! تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یقین کریں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسی محبت، ایسی ہمدردی۔ مشہور واقعہ ہے، ایک جنگ کے موقع پہ کچھ مسلمان زخمی ہوئے، زخمیوں نے زخموں سے چور ہو کر پانی مانگا۔ ایک مسلمان آگے بڑھا اور جلدی سے پانی لے کے، ایک طرف سے آواز آئی پانی، وہ اس زخمی کے پاس پہنچا، جب اسے پانی پیش کیا وہ پینے لگا کہ تھوڑی دور پڑے ایک اور مسلمان زخمی جو تھا اس کی آواز آئی اور اس نے بھی پانی طلب کیا۔
تو اس نے گلاس جو تھا، پیالہ جو تھا پانی کا، وہ اپنے ہونٹوں سے لگانے سے پہلے کہا کہ یہ میرے اس بھائی کو پلاؤ۔ یہ پانی پلانے والا بھاگ کر پانی لے کے دوسرے کے پاس پہنچا۔ جب دوسرے کے پاس پہنچا تو اس نے بھی ابھی نہیں پیا تھا کہ تیسری طرف سے آواز آئی، اس نے چھوڑ دیا، کہا نہیں پہلے اسے پلاؤ۔ کہتے جب تیسرے کے پاس پہنچا تو اتنی دیر میں وہ جام شہادت نوش کر گیا تھا۔ وہاں سے واپس پلٹا، دوسرے کے پاس پہنچا، وہ بھی جام شہادت نوش کر گیا۔ وہاں سے بھاگا، پہلے کے پاس آیا کہ چلو اسے تو پلا دوں، تو وہ بھی جام شہادت نوش کر گیا تھا۔ 3 لوگوں نے شہادت کا رتبہ پا لیا، جان اللہ کے سپرد کر دی، جام شہادت تو نوش کر لیا، لیکن ایک دوسرے سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ سبحان اللہ! ہے کوئی ایسا مذہب جو اپنے ماننے والوں کو ایسی ہمدردی اور ایسا ایثار اور ایسی محبت سکھاتا ہو؟ ایک اور مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ ایک مسلمان نے، ایک صحابی نے، مالدار تھے، کچھ صدقے کا گوشت ایک غریب گھر میں بھیجا جو ان کی نظر کے اندر مستحق تھا، لیکن سوال نہیں کرتا تھا۔ تو اس کے پاس پہنچا وہ گوشت، تو وہ خود واقعتاً مستحق تھا، غریب تھا، لیکن اس نے خود استعمال نہیں کیا، بلکہ اس نے سوچا کہ میرا جو ہمسایہ ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ غریب ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ مستحق ہے، کیوں نہ یہ میں اسے دے دوں۔ اس نے دوسرے گھر میں بھیج دیا۔ جب کہتے دوسرے گھر میں پہنچا تو وہ بھی مستحق تھا اور واقعتاً پہلے سے زیادہ غریب تھا، لیکن اس نے سوچا کہ میرا جو ہمسایہ ہے تیسرے گھر والا وہ مجھ سے بھی زیادہ غریب ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ مستحق ہے، مجھے تو پھر بھی دن میں چلو ایک دفعہ مل جاتا ہے کھانے کو، وہ تو کئی دن کا فاقہ کرتا ہے، تو کیوں نہ یہ میں اسے بھیج دوں۔ اس نے اسے بھیج دیا تیسرے گھر میں۔ تیسرے نے سوچا کہ چوتھا مجھ سے بھی زیادہ مستحق ہے اور واقعتاً مستحق تھا، اس نے چوتھے گھر، کہتے اس طرح سے یہ گوشت چکر کاٹ کے پھر 7 گھروں سے چکر کاٹ کے پھر پہلے گھر میں آ گئے۔ یہ ہے ایثار، کہ اپنی ضروریات کو محدود کر کے دوسروں کی ضروریات پوری کرنا، اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان سنت ہے۔ دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی ضروریات پوری کرنا، اور یہ ایثار، یہ جذبہ ایثار، یہ الفت، یہ محبت، یہ ہمدردی ان کے دلوں میں کس نے پیدا کی؟ قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، رحماء بینہم، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہیں، ایک دوسرے کے بڑے ہی ہمدرد ہیں، بڑے ہی خیر خواہ ہیں۔ تو وہی مضمون اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا کہ اللہ فرما رہے صحابہ کرام میں یہ جو اس طرح کی آپس میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کی، تو یہ محبت اللہ جل شانہ نے پیدا فرمائی۔ فرمایا کیونکہ دل جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، دلوں کو پھیرنا یہ اللہ کے بس میں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ ان کے دلوں میں یہ جو محبت اور ہمدردی اور ایک دوسرے کے لیے پیار جو پیدا کیا یہ اللہ نے پیدا کیا۔ باقی اگر کوئی دنیا کی طاقت یہ چاہتی کہ وہ ایسا کرے، وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، کہ ما فی الارض جمیعاً، وہ دنیا بھر کی دولت خرچ کر کے بھی ایسا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ انہ عزیز الحکیم، بے شک وہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ آگے پھر اس رکوع کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں
فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسبک، آپ کو کافی ہے، اللہ، اللہ تعالی، ومن اتبعک، اور جو آپ کے پیروکار ہیں، من المؤمنین، مومنین میں سے، ان کو بھی اللہ کافی ہے۔ اللہ تعالی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو اللہ کافی ہے، اللہ کی مدد کافی ہے۔ آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے، وہی کفایت کرنے والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسبک اللہ، اللہ آپ کو، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کے پیروکار ہیں ان کو کافی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں بامحاورہ ترجمہ پھر عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر یہ کافر صلح کر کے آپ سے دھوکے بازی کرنا چاہیں، آپ کو فریب دینا چاہیں، تو فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، یاد رکھو آپ نے اللہ کے بھروسے پہ صلح کی ہے تو وہ اللہ آپ کو کفایت کرے گا۔ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی اللہ ہے جس نے آپ کو پہلے بھی اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جماعت سے تقویت بخشی ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور مسلمانوں کی جماعت کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر تم دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کرتے، ما الفت بین قلوبہم، تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو اور جو آپ کے پیروکار ہیں یعنی مومنین ان کو کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اپنی کفایت کا اعلان کیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔